فاطمہ ایک نہایت ہی اچھی بچی تھی، سب اس سے محبت کرتے تھے۔ وہ نہ صرف پڑھائی میں بہترین تھی بلکہ خوش اخلاق اور نرمی سے بات کرنے والی بھی تھی۔ اسکول میں سب اس کی مثال دیتے تھے۔ ایک دن موسم بہت خوشگوار تھا، ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ فاطمہ کے ابو نے کہا، چلو آج جنگل کے قریب والے پارک چلتے ہیں، تھوڑی سیر بھی ہو جائے گی۔ فاطمہ خوشی سے اچھل پڑی۔ امی نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا اور وہ سب گاڑی میں بیٹھ کر نکل پڑے۔ پارک کے قریب ایک گھنا جنگل تھا جہاں اونچے اونچے درخت، ٹھنڈی ہوا اور پرندوں کی چہچہاہٹ تھی۔ فاطمہ کو وہ جگہ جادوئی لگ رہی تھی۔ وہ تتلیوں کے پیچھے دوڑنے لگی، کبھی کسی درخت سے جھولنے لگتی، کبھی پھول چننے لگتی۔ وقت کا پتہ ہی نہ چلا اور آہستہ آہستہ سورج ڈوبنے لگا۔ آسمان پر لال نارنجی رنگ پھیل گیا۔ امی نے پکارا، فاطمہ، فاطمہ بیٹا واپس آ جاؤ، اندھیرا ہونے والا ہے۔ لیکن فاطمہ تھوڑا آگے جا چکی تھی۔ جب اس نے مڑ کر دیکھا تو امی ابو کہیں نظر نہ آئے۔ امی ابو، اس نے آواز دی لیکن کوئی جواب نہ آیا، صرف ہوا کے جھونکوں کی سائیں سائیں کی آواز آ رہی تھی۔ فاطمہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ گھبرائی ہوئی قدموں کے نشان ڈھونڈنے لگی۔ اچانک پیچھے سے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ کون ہے وہاں؟ فاطمہ نے زور سے کہا، پھر اچانک ایک پتا ہلا جیسے کوئی درخت کے پیچھے چھپا ہو۔ فاطمہ کا سانس رکنے لگا۔ اس نے ہمت کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ بڑا سا سایہ درختوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں آگ کی طرح سرخ تھیں اور چہرہ دھند میں چھپا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی چھری تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ فاطمہ، ایک بھاری آواز گونجی، کیا تم دعا کے بغیر جنگل میں گھومنے آئی ہو؟ فاطمہ کے قدم زمین میں دھس گئے۔ وہ بول نہ سکی۔ سایہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ زمین ہلتی محسوس ہو رہی تھی۔ درختوں کی ٹہنیاں چرچرائیں جیسے وہ بھی ڈر گئی ہوں۔ فاطمہ پیچھے ہٹی مگر اس کے پیر میں کانٹا لگ گیا۔ وہ گر گئی۔ سایہ اس کے بالکل سامنے آ گیا۔ اب وہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا قد آسمان کو چھو رہا تھا، چہرے پر عجیب سے نشان اور دانت خنجر کی طرح تیز۔ فاطمہ چیخنے ہی والی تھی کہ سایہ نے ہاتھ بڑھایا اور یکدم سارا جنگل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ درخت غائب، ہوا بند، آوازیں خاموش۔ اب صرف وہ اور وہ سایہ۔ سایہ فاطمہ کے بالکل قریب آ گیا۔ اس نے اپنی چھری اس کے چہرے کے قریب لائی اور سرگوشی کی، اب تم میرے ساتھ چلو گی؟ فاطمہ نے پوری قوت سے چیخ ماری اور وہ اچانک اٹھ بیٹھی، سانس پھولی ہوئی، چہرے پر پسینہ، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے کمرے میں اندھیرا تھا۔ امی بھاگ کر آئیں۔ کیا ہوا بیٹا، خواب دیکھا؟ فاطمہ نے روتے ہوئے کہا۔ امی وہاں ایک جن تھا، وہ مجھ سے باتیں کر رہا تھا۔ امی نے سر سہلایا، بیٹا وہ صرف خواب تھا۔ ابو نے بھی پانی دیا اور نرمی سے کہا، اسی لیے تو اب تمہیں کہتے ہیں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ فاطمہ نے گہرا سانس لیا اور دل میں عہد کیا کہ اب کبھی آیت الکرسی پڑھے بغیر نہ سوئے گی۔ پھر وہ پرسکون ہو کر سو گئی۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھو، اللہ تمہیں ہر برے خواب سے بچاتا ہے۔ ہمارے چینل سے جڑے رہیں، نئی کہانیوں کے لیے سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔